بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو دلوں میں نور بھرتا ہے۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کو فیض کا سلام۔ پروگرام چمکتے ستارے فیض کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ رہنمن آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، انہوں نے مدرسے اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی اور اس وقت ملیشیا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر سید عثمان غنی گیلانی صاحب ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کب، کیسے کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک سر ٹھاک۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو یہ پروگرام چمکتے ستارے فیض کے ساتھ میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ جی۔ سر آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کب کیا، کن حالات میں سے گزرے اور یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم فیض رسول صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی اور میری کہانی کو جاننے کے بارے میں آپ نے دلچسپی ظاہر کی۔ سب سے پہلے میں اگر آپ کے سوال کی طرف جاؤں تو مجھے بچپن میں جانا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا، ماضی کے کچھ دریچوں کو کھولنا پڑے گا۔ باقی جیسے باقی بچوں کی اسکولنگ ہوتی ہے ویسے ہی میری بھی اسکولنگ ہوئی، اور بچپن میں قرآن پاک قاری صاحب گھر پڑھانے آتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ ہوتی تھی۔ میرے والدہ کا شوق تھا کہ مجھے قرآن حفظ کروایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا تو ترتیب ایسی بنی کہ میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی قرآن پاک حفظ کروں۔ تو اس سے پہلے 5ویں تک میں پڑھ چکا تھا۔ 5ویں تک میں نے کلاسز پڑھی، اسکولنگ میری ہوئی۔ اس کے بعد جب میں نے 6ٹھی میں داخلہ لیا، 6 کلاس میں داخلہ لیا، تو وہاں سے پھر والدہ کی اس نصیحت کا جو بچپن سے چل رہی تھی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 6ٹھی میں داخلہ چونکہ میں لے چکا تھا تو اس کی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں تو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد پھر میری یوں سمجھیں کہ اسکول سے پکی چھٹی ہو گئی، اور میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کے قاری صاحب کے پاس میں چلا گیا۔ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا کہ وہ مجھے وہاں پر لے کر آئے اور انہوں نے میرا داخلہ کروایا کہ یہ بچہ اب آپ کی امانت ہے اور یہ قرآن پاک حفظ کرے گا۔ تو وہاں سے ناظرہ میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا، تو پھر میری پہلی جو ابتدا ہے دینی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ آج اللہ پاک نے جو بھی مقام دیا ہے، جو بھی عزت دی ہے، وہ دینی تعلیم کی برکت سے دی، تو دینی تعلیم کا آغاز میرا وہاں سے ہوا۔ تو وہ میرا سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا لائف کا۔ وہاں سے پھر جب میرا حفظ ہوا اور حفظ شروع ہوا تو الحمدللہ میں نے اپنے اس مسجد کی تاریخ میں، جو مسجد آج بھی موجود ہے، میرے استاد جی آج بھی موجود ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، تو اس مسجد کی تاریخ میں سب سے مختصر عرصے میں، سب سے قلیل عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنے والا میں پہلا بچہ تھا، ماشاء اللہ۔ کہ جس نے صرف 1.5 سال کی عمر میں قرآن پاک، 1.5 سال کی مدت میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی، اور 1.5 سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی کہ میرا قرآن پاک حفظ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ ظاہر ہے اس کے بعد گردان ہوتی ہے، 1 سال گردان میں لگایا، تو پھر پرائیویٹ میں نے 9 10th تک میں نے پھر پرائیویٹ پڑھا، کیونکہ 5ویں تک پڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر حفظ کیا، حفظ کے بعد پھر 6ٹھی 7ویں 8ویں کو میں نے ایسے پرائیویٹلی 1 ہی سال میں اس کی میتھ اور انگلش کو پڑھا، اور پھر پراپر 9th اور 10th کو پرائیویٹلی میں نے بورڈ کا امتحان اس کا دی۔ اچھا، اس دوران کیا ہوا، اس دوران میری والدہ کی خواہش یہ تھی کہ اب بیٹا آپ نے حفظ کر لیا ہے، اب اس کو محفوظ جو رکھنا ہے وہ اسی راستے میں رہ کر محفوظ رہے گا، ورنہ بھول جائے گا۔ تو اس کا راستہ کیا ہے کہ آپ آگے بھی مدرسے کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ میں چونکہ نیا نیا مدرسے سے نکلا تھا اور نئی نئی اسکول کی ہوا لگی تھی، تو اب میں نے کہا جی اب میں نے مدرسے نہیں جانا، جتنا جانا تھا میں چلا گیا، اب میں نے مدرسے نہیں جانا، میں نے اسکول پڑھنا۔ 8ویں بھی اسی طرح کلیئر ہو گئی۔ 9th جب میں نے کلیئر کی، پھر والدہ نے کہا کہ بیٹا بس ہو گئی، کافی ہوگی دنیاوی تعلیم، اب آپ مدرسے میں جاؤ۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ پھر میٹرک ہوگی، والدہ نے کہا کہ میٹرک تک بہت ہوتی ہے، باقی بچے پڑھ رہے ہیں، ہم باقی بچوں کو بھیج رہے ہیں، آپ ہماری طرف سے مدرسے میں چلے جائیں۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا، کیونکہ مجھے والد صاحب کی سپورٹ تھی۔ والد صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور میرا بھی شوق تھا، والد صاحب خود ڈاکٹر تھے، تو میرا بھی شوق تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو والد صاحب کی سپورٹ تھی تو میں نے کہا ڈاکٹر بننا ہے۔ تو پھر اسی طرح فرسٹ ایئر اور ایف ایس سی میں شروع ہو گیا میرا کام۔ لیکن اس دوران پھر کچھ ایسا ماحول بنا
والدہ کی دعائیں تھیں، ظاہری سی بات ہے، ظاہر سی اس میں بات کوئی شک کی بات نہیں۔ اور والدہ میری آج بھی مجھے کہتی ہیں، اور اس وقت بھی یہی کہا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نا سب سے اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ بالکل تو مجھے کہتے ہیں صحیح کہ بات تو ہے۔ ہمارا سب سے ذہین بچہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تجھے ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگائیں۔ تو وہ دعائیں تھیں ان کی بالکل کہ پھر کچھ جماعت والے مجھے ملے اور وہ مسجد کی طرف انہوں نے میرا رخ موڑا کہ نماز جماعت کے ساتھ، نماز تو پہلے بھی چلتی تھی، جماعت کے ساتھ انہوں نے شروع کروا دی کہ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کریں۔ پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، تو دل کے اندر ایک داعیہ ایسے ہی پیدا ہو گیا کہ نہیں یار بس اب مدرسے ہی جانا ہے۔ والدہ کی دعاؤں کا اثر تھا، مجھے خود نہیں پتا کہ میرا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا۔ میں 3 دن کے لیے گیا اللہ کے راستے میں، اور وہاں سے جب واپس آیا میں نے والدہ کو کہا میں نے مدرسے جانا ہے۔ کیا بات ہے، تو وہاں سے پھر میرا اگلا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے زندگی کا ٹھیک کہ ہے، میں اسکول کی تعلیم کو چھوڑ کے پھر میں مدرسے کی تعلیم میں کی طرف آ گیا۔ ملتان کا مشہور مدرسہ ہے جامعہ عمر بن خطاب، وہاں پہ میں نے داخلہ لیا، اور مسلسل 8 سال اکٹھے مستقل مزاجی کے ساتھ میں نے اپنا درس نظامی وہاں مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ آج بھی اساتذہ یاد کرتے ہیں، آج بھی اساتذہ اچھے الفاظ میں میرا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ میں تقریباً ہر سال میں امتیازی نمبروں سے پاس ہوا ہوں، بلکہ پوزیشن لے کر پاس ہوا ہوں۔ اور تو اس طرح والدین کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے میرا مدرسے کا سفر بہت اچھا رہا۔ ٹھیک اور ہے، اس کے بعد پھر جس مدرسے میں نے پڑھا، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اور ان کی مہربانی سے اسی مدرسے میں مجھے پڑھانے کا موقع بھی ملا۔ زبردست زبردست۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ مستقل ہوا ہے، مسلسل ہوا ہے کہ جس ادارے میں نے پڑھا ہے میں نے وہیں پہ اس آپ ادارے میں پڑھایا بھی پڑھانے ہے، کا موقع بھی ملا۔ پڑھانے کا موقع ملا۔ اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اسی ماحول میں جس طرح بطور طالب علم سیکھنے کا موقع ملا، سیم ماحول میں مجھے بطور استاد سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت پلس پوائنٹ ہے میری زندگی کا۔ اچھا، یہ جو وہیں پہ آپ پڑھے، پھر وہیں پہ آپ نے پڑھایا، اس وقت آپ نے کیا خود میں چینج کیا محسوس کیا، کیا فیلنگس چینج ایک تو ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، کلاس میں یا مدرسے کی جماعت کے اندر ڈیسک کے اس طرف بیٹھنا اور ڈیسک کے اس طرف بیٹھنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بالکل فرق ہے، میرے لیے پلس پوائنٹ کیا تھا کہ مجھے اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں یہ موقع ملا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اگر غلطی ہوتی بھی تھی تو سامنے اساتذہ تھے، استاد تھے۔ آپ کسی پرائی جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر تو بہت سے روکنے ٹوکنے والے ہوں گے، تنقید کرنے والے ہوں گے، آپ کو نیچے دکھانے والے ہوں گے، ایسے آپ کو مطلب ایسا ریئیکٹ کریں گے کہ آپ پازیٹیوٹی سے نکل کے نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے میں تو بہت غلط کر رہا ہوں، میرے سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ آپ کو گروم کرنے والے اسی پہلے لیول کے اوپر استاد ہوں، تو وہ اس سے بہتر میرا خیال ہے معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے ہر جگہ پر یہ محسوس ہوا، یہ حاصل ہوا، تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات۔ پھر اس کے بعد میرا شوق ہوا کہ مجھے باہر جانا ہے، تو میں سعودی عرب گیا۔ میرے بھائی چونکہ وہاں پر تھے، تو وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اندر میرا شوق تھا کہ میں نے وہاں سے پڑھنا ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اور پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اچھا، پاکستان میں آپ نے مدرسے میں پڑھا، لیکن ابھی آپ نے بتایا مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے، تو وہیں پہ بھی آپ نے اسی شعبے کو اپنایا؟ جی میرا چونکہ یہی دینی بیک گراؤنڈ بن چکا تھا ایک، اور پختہ بن چکا تھا الحمدللہ۔ 8 سال آپ اپنی جوانی کے 8 سال مستقل مزاجی کے ساتھ کہیں لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ نے سب کچھ اس کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میرا 16-17 سال سے لے کر اگلے 8 سال 25 سال تک میں نے اپنے مدرسے کو دیا، مدرسے کو۔ اور پھر پڑھانے میں بھی ظاہر ہے وہ ٹائم لگا، اور تو اسی چیز کو میں نے کنٹینیو کیا آگے جا کے۔ ٹھیک، مدینہ یونیورسٹی میں بھی اسی ظاہر ہے کہ ہم نے دین کو ہی پڑھنا پڑھانا ہے، فقہ کو پڑھنا پڑھانا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، عربی کلام کو سمجھنا ہے، وہ کیا چیز ہے، تو یہی چیزیں وہاں بھی مجھے سیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد پھر میرا شوق پیدا ہوا کہ مجھے اب اس تعلیم کو آگے لے کر جانا ہے مزید۔ ٹھیک ہے، اور ایک چیز جو میرے ذہن میں تھی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، بچپن والی بات، بچپن والی بات ہوئی، وہ ڈاکٹر بننا وہ دل کے اندر کہیں تھی، وہ چاہے مدرسے کی تعلیم میں اور اس چیز میں وہ کہیں دب گئی تھی، لیکن وہ تھی صحیح، وہ چنگاری پھر بھڑکی ہے پھر۔ اچھا میں نے پھر ٹرائی کیا کہ کیا میں اب MBBS کی طرف جا سکتا ہوں، اچھا، تو اس میں مجھے لگا کہ شاید ایج زیادہ ہو گئی ہے، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب آپ FSC کریں گے، اس میں جائیں گے تو بہت لیٹ ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا، لیکن میں نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ڈاکٹر بننے۔ تو پھر مجھے لگا کہ اچھا جو ایک اور طریقے سے ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ میرے گھر والوں کی سپورٹ بہت رہی۔ میرے گھر والوں نے قدم قدم پہ مجھے سپورٹ کیا، ہر جگہ پہ مجھے سپورٹ کیا میرے، کیونکہ الحمدللہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ظاہر والدین اپنے اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ تھی کہ میری طرف سے ان پٹ الحمدللہ ایسا تھا کہ آج تک میری کبھی گھر کے اندر شکایت نہیں آئی باہر سے۔ اور الحمدللہ جس بھی تعلیمی ادارے کے اندر والدین گئے ہیں، کیونکہ اب یہ والدین بھی سنیں گے، میرے عزیز رشتہ دار سنیں گے، سب تصدیق کریں گے، اس لیے میں یہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ جب بھی کسی بھی ادارے میں گئے ہیں، ان کو میرے بارے میں اساتذہ کی طرف سے اچھے پوائنٹ سننے کو ملے ہیں۔
اچھی بات سننے کو ملی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا۔ تو یہ میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئیں، کسی بھی طرف سے آئیں، تو والدین کی سپورٹ اگر آپ کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، بالکل اس میں آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے اس میں یہی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ کوئی بھی کام محنت اور ایمانداری کے ساتھ جی کرتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے۔ اچھا آپ نے جیسے ابھی آپ نے بتایا مدینہ یونیورسٹی میں بھی آپ نے اسی تعلیم کو جاری رکھا، اچھا پاکستان میں اور وہاں کی تعلیم میں آپ نے کوئی فرق دیکھا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں مدینہ یونیورسٹی کے بعد پھر پاکستان آ گیا واپس، ٹھیک ہے پاکستان آیا، پھر میں نے یہاں ملتان کی بہادر ذکری یونیورسٹی سے ایم فل کیا، ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایم فل کیا۔ اب میرا مدرسے کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک اب ہے میری یونیورسٹی کا بھی بیک گراؤنڈ یونیورسٹی ہے۔ کا بھی آ گیا، تو پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، جی بالکل کیونکہ ہمارے ویورز میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، لوگ ہوں گے، مدرسے والے بھی ہوں گے، یونیورسٹی والے بھی ہوں گے، کے بھی ہوں گے، اور دونوں مکسچر میری طرح والے بھی ہوں گے۔ بالکل تو وہ ظاہر ہے کہ میری بات سے اتفاق کریں گے، اور جو دونوں ابھی صرف ایک طرف میں ہی ہیں دونوں میں، ان کے لیے فائدہ ہوگا کہ کیا ہے۔ فائدہ ہوگا جی تو بالکل مدرسے کی ماحول کے اندر جو ہے ہمیں تعلیم کو سکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ میری بنیادی تعلیم وہیں سے شروع ہوئی، تو مجھے یہ پتہ تھا کہ کسی بھی تعلیم کی شروعات کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد بنانے کے لیے۔ ہم مدرسے کے اندر صبح فجر کے بعد سے لے کے رات کو 11 سے 12 بجے تک مسلسل پڑھا کرتے تھے، سوائے اس کے درمیان میں 1 گھنٹہ سونے کا موقع ملتا تھا قیلولہ کے لیے، اور عصر سے مغرب کھیلنے کی اجازت ہوتی، اس کے علاوہ ہر نماز کا وقفہ ہوتا تھا اور بیچ میں پڑھائی ہوتی۔ پڑھائی تو یہ مسلسل پڑھائی کے ساتھ مدرسے میں رہتے ہوئے ہم نے اس چیز کو سیکھا کہ کسی بھی فن کے اندر یا کسی بھی علم کے اندر آپ رسوخ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے مہارت تامہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کرنا آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک لائن کو اختیار کرنا ہے اور اس کے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مدارس میں رہتے ہوئے میٹرک کر رہے ہوتے ہیں، ایف اے کر رہے ہوتے ہیں، بی اے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں میٹرک کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے اور میرا اپنے دوستوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ جس نے بھی حفظ کرنا ہے اپنے بچوں کو کبھی بھی بالکل ہی ابھی وہ 3-4 سال کا چلنا شروع ہو اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ میں خود دینی بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ بچے کو سیدھا ہی اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیں یا حفظ میں ڈال دیں۔ میرا ذاتی مشورہ، اور میں نے جن کو بھی مشورہ دیا یا میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو 5ویں تک اسکول پڑھائیں، ان کو تھوڑی سی ہاؤ ہو دنیا کی، ان کا دماغ چل پڑے، اس کے بعد آپ ان کو حفظ کرائیں۔ 2 سے 3 سال میں بچہ حفظ کر جائے گا، وہ 2 سے 3 سال آپ اس کے میتھ اور انگلش کروا کے 7ویں 8ویں تک کی 9 تک آپ ان کو پراپر پڑھائیں، میٹرک تک پڑھانے کے بعد پھر جب آپ اس کو مدرسے میں ڈالیں گے عالم کے لیے، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ بالکل شروع سے ہی، جس نے اسکول دیکھا ہی نہیں ہے اور وہ بالکل شروع سے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، بہت فرق ہوگا اس میں۔ تو اس لیے جس نے بھی اپنے بچے کو دینی مدرسے میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے ایک بنیادی طور پر اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ گرومنگ کے لیے، اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس کی کچھ نہ کچھ ذہنی نشو و نما کے لیے اس کو اس دنیا کا بھی نظارہ کرایا جائے، اس دنیا سے بھی روشناس کرایا جائے۔ پھر جب وہ مدرسے میں آئے گا، چونکہ مجھے فرق محسوس ہوا کہ میں میٹرک کر کے آیا تھا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میرے لیے آسان تھیں، میرے ہم جماعتوں کے لیے مشکل تھی، وہ پھر اس دوران میں میٹرک کیا کرتے تھے۔ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ان 8 سالوں کے اندر کہیں پر کچھ نہیں کیا، صرف اسی چیز کو پڑھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی مجھے عزت دی، ملک کے اندر، ملک کے باہر، کہیں پر بھی، اللہ نے اسی مدرسے کی تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ علم کا جو رسوخ بنتا ہے وہ مدرسے کے اندر بنتا ہے۔ اب بہادر ذکری یونیورسٹی کے اندر جو میں نے ایم فل کیا، اور مجھے یاد ہے کہ میرا داخلہ ایم فل کے اندر کتنا مشکل ہوا، کیونکہ میں میٹرک تک تھا نا، بالکل اسکولنگ تو میری میٹرک تک ہے، ادھر میں نے 8 سال پڑھنے میں لگائے، 2 سال پڑھانے میں لگائے، اب میری بیک گراؤنڈ پورا وہی چل رہا ہے۔ اب جب میں ڈائریکٹ ایم فل کے لیے آیا ہوں، اب آپ سوچیں میٹرک کے بعد کوئی ڈائریکٹ ایم فل کرے، یہ بات سوچنے کی بات ہے۔ میٹرک کے بعد انٹر ہوتا ہے، بی اے ہوتا ہے، ایم اے ہوتا ہے، پھر ایم فل ہوتا ہے۔ اب میں ڈائریکٹ ایم فل کے لیے چلا گیا ہوں، تو میرے لیے بہت ہی عجیب قسم کا اور نیا ماحول، اور وہ جو اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو میرے لیے کوئی عجیب ہی چیز تھا کہ یہ کیا ہے، اچھا وہ ہمارے اس سے تو بہت الگ تھا، تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا۔ تو میرا ایم فل کا داخلہ بہت مشکل ہوا، اور میں اس کے لیے اپنے استاد محترم مفتی ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کا انتہائی ممنون کہ انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی، جیسے انگلی پکڑ کے نہیں چلاتے، انہوں نے ایسے انگلی پکڑ کے مجھے چلایا، سمجھایا، سکھایا، اور میرا داخلہ ہوا ایم فل کا۔ لیکن میں نے اپنے استاد کو یہ بات کہی تھی کہ استاد جی آپ مجھے، مفتی سعید الرحمان صاحب کو، کہ آپ مجھے ایک دفعہ داخلہ دے دیں، میں اگرچہ ابھی آخری نمبروں پر ہوں، میں آپ کو پہلے امتحان میں پہلے نمبر پر آ کر دکھاؤں گا۔ یہ بات میں نے ان کو کہی، اور پہلے ہی مڈ کے اندر یہ میں نے الحمدللہ ثابت بھی کی کہ مڈ کے اندر میری سب سے زیادہ نمبر تھے، ماشاءاللہ۔
تو یہ اللہ پاک نے بس کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو موقع کی تلاش موقع ہوتی کی ہے. ہم میں تلاش سے ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی ہنرمند ہیں, بہت ہی صلاحیتوں والے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, کیونکہ نوجوان طبقہ زیادہ ہے تو اس میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. صرف بات کیا ہے, موقع نہیں ملتا. موقع کی. اور میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نا بس ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے. تھپکی کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھا کیا. بہت اچھا کیا ہے. آج کے دور میں یہ تھپکی جو ہے نا یہ نہیں ملتی. یہ نہیں ملتا. آپ کو وہ ٹانگیں کھینچنے والے تو ملیں گے لیکن تھپکی دینے والے نہیں ملیں گے. بالکل ایسے. اور الحمدللہ مجھے اللہ کا خاص کرم رہا والدین کی دعاؤں کے ساتھ کہ مجھے تھپکی دینے والے ملتے رہے اور مجھے جو ہے وہ دعائیں دینے والے ملتے رہے. اور چونکہ اس میں والدین کی دعاؤں کا بھی اثر تھا, اساتذہ کی دعاؤں کا بھی اثر تھا, اور ایک محنت بھی تھی جس کی وجہ سے اساتذہ بھی خوش ہوتے ہیں. اب میں استاد بنا ہوں تو مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک استاد کو شاگرد میں کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک استاد کو اسٹوڈنٹس میں کیا دکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس سے کیا مانگ رہا ہوتا ہے. تو وہ چیز اگر اسٹوڈنٹ پوری کر رہا ہے تو استاد کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ استاد جی میرے لیے دعا کرنا, وہ راتوں کو اٹھ کے خود آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح میرا خیال ہے کچھ چلتا رہا حساب کتاب کہ اللہ پاک نے بہت اچھے نمبرز کے ساتھ وہاں سے بھی پاس آؤٹ کروایا. اس کے بعد پھر وہی ڈاکٹر بننے والی بات تھی کہ ابھی ایک مرحلہ طے ہو گیا, اب آخری مرحلہ رہ گیا پی ایچ ڈی کا. اس کے لیے میں نے کوشش شروع کی پاکستان کے اندر. پنجاب یونیورسٹی گیا, فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی گیا, لاہور کی ایک دو اور یونیورسٹیز ہیں, لاہور کی جو جی سی یونیورسٹی ہے وہاں گیا, اور سب جگہ ٹیسٹ دیے, ہر جگہ پاس بھی ہوا. پنجاب یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہوا, 2 ٹیسٹ تھے دونوں میں پاس ہوا. انٹرویو تک پہنچا, انٹرویو میں انہوں نے یہ قید لگا دی کہ جی آپ کا بی اے نہیں ہے. اچھا. میں نے کہا جی مجھے ایچ ای سی نے ایم فل کرا دیا ہے, ایم فل کروا دیا اور آپ ابھی آپ بی اے کرو رہے ہو. کہہ رہے ہیں جی ایچ ای سی کا اپنا حساب ہے, ہمارا اپنا حساب ہے. یونیورسٹیز کے اپنے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں, اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور کہانیاں بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتے ہر کسی کو. تو وہ مجھے کچھ جگہ کے دھکے کھانے کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ ادھر پاکستان میں میری دال نہیں گلنے والی, کیونکہ میرے ساتھ کچھ بیک گراؤنڈ میرا کچھ ایسا بن گیا ہے. کچھ ظاہری سی بات ہے کہ جس طرح کا فینومینا آج کل معاشرے کے اندر بنا ہوا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا, آگے نہیں لایا جاتا. بالکل صحیح بات ہے. تو میں نے سوچا چلو باہر ٹرائی کرتے ہیں. دماغ تو اللہ کا شکر ہے کہ کھلا ہوا تھا, براڈ تھا, باہر جانے کی کوشش تھی. تو ترکی میں بھی اپلائی کیا, ملیشیا میں بھی اپلائی کیا, ملیشیا سے جواب آ گیا. تو ان کا ٹھیک ہے جی آفر لیٹر آ گیا جی آپ آ جائیں. اب ایک اور مسئلہ یہ بنتا تھا کہ میری تو انگلش ہے ہی نہیں, باہر کے ملکوں میں تو ساری انگلش ہے, یہ چیز ہے. میری انگلش میٹرک تک ہے, اور میٹرک میں نے کیا ہوا آج سے کوئی 15 سال پہلے کا. اس کے بعد ٹوٹل مدرسے میں تو جس دور میں ہم نے مدرسہ پڑھا اس دور میں تو وہاں پہ انگلش کا نام لینا بھی جرم ہے. یہودیوں کی زبان ہے, انگریزوں کی زبان, انگریز بن گیا تو انگریز میں بول رہا ہے. بلکہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ جس دن میرا پہلا دن تھا مدرسے کے اندر, پہلا دن, ٹھیک ہے, اور میں اس میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے کلاس نہیں مل رہی تھی, نیا مدرسہ نئی جگہ تھی. تو میں لیٹ گیا وضو وغیرہ کر کے. تو استاد جی نے پوچھا ہاں بھائی تو کدھر تھا؟ میں نے کہا استاد جی واش روم گیا تھا. اچھا. تو استاد جی یہ واش روم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا استاد جی وہ واش روم گیا تھا, اس کے بعد وضو کیا. وہ بیت الخلا ہوتا ہے پگلے, بیت الخلا کیا, بیت الخلا. میں ڈر کے, میں نے کہا یہ کوئی عجیب قسم کا کوئی نام ہے اور عجیب قسم کی کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہوگی یہ. میں نے کہا سر جی جو بھی تھا نا میں وہیں سے آیا. تو یہ ایک چیز تھی کہ وہاں پہ انگلش کے بارے میں اس طرح کا ماحول تھا, یہ جانتے سب کچھ ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں. اب اس ایسے ماحول کے اندر اگر جو میری گرومنگ ہوئی ہے تو وہ انگلش کے ساتھ جو ہے میں وہی کروں گا جو انگریزوں نے میرے ساتھ کیا تھا, ہمارے ساتھ کیا تھا, ہمارے ابا اجداد کے ساتھ کیا تھا. تو انگریزی کے ساتھ میرا وہی حال تھا. تو اس وجہ سے پھر اب کیا ہوا کہ جب یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے کرنا ہے, اس پہ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں, بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں دیکھتے, لیکن چلو کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ پورا کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ خواب صرف دیکھنے تک ہی رہ جاتے ہیں, اس کے لیے جو عملی اقدامات ہوتے ہیں ان کو نہیں اٹھا پاتے. اب خواب تو میرا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے, اور اب جہاں تک آتا ہے تو یہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ مجھے باہر سے کرنی. اب خواب تو ہے, بہت سے لوگوں کا خواب ہے, میرے جو بھی ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں ان کا بھی خواب ہے, لیکن اس کے لیے جو عملی اقدامات ہیں, اب پہلی رکاوٹ کیا ہے کہ انگلش آنی چاہیے آپ کو باہر کی جانے کی. تو میرا کیا تھا کہ میں جیسے ہی مجھے وقت ملتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی کورسز کرتا رہتا. آئلٹس کے کورسز کر لیے, انگلش اسپیکنگ کے کورسز کر لیے, گیٹ کے کورسز کر لیے, ٹھیک ہے. تو مختلف فری کورسز ہوتے تھے, کچھ ادھر کے کورسز ہوتے تھے, پیڈ کورسز ہوتے تھے, تو وہ کورسز میں کرتا رہتا. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ میری انگلش بہت بہتر ہو گئی. تو جب میں باہر گیا ہوں اور باہر جا کے میں نے پہلی ہی ٹرائی دی ہے انگلش کے ٹیسٹ کی, تو اللہ تعالیٰ نے پاس کرا. اور وہاں پر پھر میرا کیا یہ ہو گیا کہ ملیشیا کے اندر میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ جو ایک خواب کی جو آخری منزل تھی اس کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ گیا, آخری منزل کی پہلی سیڑھی پہ میں چڑھ گیا. تو اب اللہ کا شکر ہے اس آخری منزل کی
آخری سیڑھیاں چل رہی آخری سیڑھی چل رہی ہے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ تھیسس یہ بھی مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور تو اس کے دوران پھر یہ ہے کہ بہت سے تجربات ہوئے، بین الاقوامی تجربات ظاہر ہے بہت ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل۔ تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں نا قل سیروا فی الارض، ہوں، کہ زمین کے اندر پھیل جاؤ، پھیل جاؤ۔ سیر کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو، قدرتوں کو، اور اس کی جو ہے وہ جو اتنی حکمتیں ہیں ان کو تلاش کرو، تو وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ۔ اور چونکہ یہ میرا شوق تھا، میں بالکل۔ آج آپ کے چینل اور آپ کے پروگرام کی توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچپن میں میری زندگی کے دو شوق تھے، ہوں، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب تک باقی ہیں۔ اچھا۔ دو شوق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پورا کرایا کہ اس وقت جو میرا بیک گراؤنڈ تھا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے، مدرسے کا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے ٹی وی پہ آنا ہے۔ ٹی وی پہ آنا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں، میری موجودہ حالت دیکھیں، اور میرے خواب دیکھیں۔ خواب دیکھیں دیکھیں۔ اور مدرسے میں بیٹھا ہوں، کچے مدرسے کے اندر، اور میرا دوسرا شوق کیا ہے، میں نے دنیا گھومنی ہے۔ دنیا گھومنی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ وہاں کو پر بیٹھتے ہوئے تصور بھی نہیں ہوتا تھا ان دونوں چیزوں کا، لیکن کیا تھا کہ سوچا۔ سوچا۔ عمران خان کی بات کرتا میں سنتا، اگر آپ اس کو سیاسی رنگ نہ دیں تو عمران خان کی بات میں سوچا تھا۔ عمران خان کہتا ہے اینی تھنگ اف یو کین ڈریم اٹ یو کین اچیو اٹ، اچیو اٹ، کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، اگر آپ اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز، تو آپ اس کو حاصل بھی کر حاصل سکتے بھی ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کہاں بیٹھ کر خواب دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ادھر مجھے سے دنیا کی سیر بھی کرائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے بھی بٹھایا۔ بٹھایا گیا۔ اب اچھا ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں نا لوگ انگلش جو زبان ہے نا قابلیت کا اس کو معیار بنا لیتے ہیں۔ ہاں جی، جس کو دیکھیں جی انگلش زیادہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل ہے، یہ بہت قابل ہے۔ اس بارے میں آپ نے جو تجربہ کیا، آپ نے خود اپنی زندگی میں اس کو دیکھا جی ہے، جی، فیس کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے دیکھیں جی، جو یہ کہتے ہیں کہ انگلش لازمی ہونی دیکھیں چاہیے؟ جی، انگلش صرف ایک زبان ہے۔ اب دیکھیں نا، میں جس ماحول سے آیا اس میں انگلش کو بالکل ہی رد کر دیا تصور جاتا ہی تھا۔ نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انتہا ہے افراط و تفریط میں سے، بالکل۔ کہ آپ ایک چیز کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ اس کو بالکل ہی حرام قرار دے دیے۔ ہوں، میرے نزدیک وہ بھی ٹھیک نہیں، اور میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس انگلش کو اپنا بھی رہے ہیں۔ ہوں، دیکھیں، زبان صرف ایک زبان ہے، زبان ہے، زبان کسی قابلیت کا معیار نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ زبان ایک زبان ہے، اور اس کو سیکھنا ہے۔ اچھا، ہم نے جو انگلش کو سیکھنا ہے وہ کس لیے سیکھنا ہے؟ کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں، اپنے مطلب کو، اپنے مافی ضمیر کو، اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکیں، بالکل۔ ان کی بات کو سمجھ سکیں، ان کی بات کا جواب دے سکیں۔ اس کے لیے ہمیں انگلش سیکھنا ضروری ہے۔ ضروری اور جو چیز منع کی گئی ہے انگلش میں وہ کیا ہے؟ کہ انگلش کو اپنا پہننا اوڑھنا نہ بنا پہننا لو، اوڑھنا نہ بناؤ، کہ بالکل۔ آپ ان کی تہذیب کو اختیار کر جائیں، آپ ان کی ثقافت کو اختیار کر جائیں، آپ ان کی چیزوں کو جو ہے اپنے اوپر طاری کر لیں۔ آپ منہ ٹیڑھا کر کے جب تک انگلش نہیں بولیں گے تب تک آپ کو قابل نہیں سمجھا جائے گا، یہ غلط۔ یہ غلط بات اب دیکھیں نا، انگریز تو وہاں کے جاہل بھی تو انگریز ہیں، وہ اگر یہاں کے دو چار انگریزی کے لفظ بول دیں گے تو کیا ہم ان کو صدارت پہ بٹھا دیں؟ صحیح بات ہے آپ ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے انگلش جو ہے وہ جسٹ اے لینگویج، ٹھیک ہے، وہ ایک کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے قابلیت کا۔ تو مجھے چونکہ ضرورت تھی ایز اے ٹول، میں نے ایز اے ٹول اس کو یوز کیا، اس کو سیکھا، اور اس کے مطابق اپنی چیز کو اختیار کیا۔ لیکن الحمدللہ میری کوشش یہ رہی کہ میں اس کو اپنے اوپر طاری نہ کروں، ان کے کلچر کو، ان کی چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہ کروں، بلکہ میری بنیاد وہی بنی رہے جو مدرسے کی ہے، اور میں اس کی برکت سے پوری دنیا میں گھوموں، پوری دنیا میں لے کر جاؤں، اپنی بات کو پہنچاؤں، اپنی جو ہمارا مذہب ہے یا جو بھی ہماری تعلیمات ہیں اس کو ہم پوری دنیا میں لے کر جائیں۔ تو یہ چیز بڑی ضروری تھی، اور میں جن دو شوقوں کی بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پورے کروائے، وہ بھی پورے ہوئے۔ اور یہ بھی اس میں بھی میری والدہ کا بڑا دخل ہے۔ میری والدہ میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے میری پوری زندگی کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، کوئی کام بھی اگر کرنا ہے، کوئی کاروبار بھی اگر کرنا ہے تو ایسا ہو کہ جس کے اندر آپ پوری دنیا گھوم سکو، کیونکہ مجھے پتہ آپ کا شوق ہی ہے۔ تو انہوں نے مجھے ٹریول ایجنسی والی لائن میں ڈالا اچھا، کہ یہ جو کام ہے اس کام کی وجہ سے آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسی دوران میں پتہ نہیں کون سا ٹائم تک، میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ میں کسی بھی ٹائم فارغ نہیں بیٹھا، بالکل۔ کوئی بھی کام مجھے ملا نا، کوئی بھی ٹائم ایسا مجھے ملا کہ جس میں فری ہوں، کوئی کام نہیں ہے، ڈگری پوری ہو گئی ہے، اگلی ڈگری کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب جیسے میری ڈگری مدرسے کی پوری ہوئی ہے، میں نے سعودیہ جانا تو فوراً تو نہیں چلا گیا نا، بیچ میں 6 مہینے سال کا وقفہ ہے، اس وقت میں کوئی نہ کوئی کورس کر لیا۔ تو یہاں پر میں نے ٹکٹنگ کا کورس کر لیا، ایئر ٹریولنگ کا کورس کر لیا۔ اچھا، وہاں پر بھی یہی ہوا، جس ادارے سے میں نے کورس کیا اسی ادارے میں وہی کورس اگلے سیمسٹر میں پڑھایا۔ کیا بات ہے جی۔ اس کی ایک الگ ہی چیز، کوتھم ادارہ، سب آپ لوگ جانتے ہوں گے،
ایئر ٹکٹنگ کا کورس کراتے ہیں، اور وہیں پر میں نے پڑھانے کا بھی موقع ملا. بہودن ذکری یونیورسٹی سے میں نے پڑھا، وہیں پر 1-2 سیمسٹر پڑھانے کا موقع ملا. زبردست. اب ISP میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن چلیں یہاں پڑھانے کا موقع ملا. تو وہ جو ایئر ٹریولنگ کا کورس تھا وہ پھر میں نے ایز اے پروفیشن بھی اس کو بنایا، اپنا آفس بنایا، اور وہاں سے پھر میں نے ٹکٹنگ کا اور عمرہ حج کا کام شروع کیا، ٹورس کا کام شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے عمرے بھی کرائے، اللہ نے اس کی برکت سے دنیا میں بھی گھمایا. تو یہ چیزیں میں یہ آپ کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس لائف سٹوری سے آپ کو کیا انسپریشن مل سکتی ہے کہ خواب دیکھنا مت چھوڑیں. زندگی کے اندر کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو یہاں سمجھائیں، پہلے اس کو یہاں بنا لیں. جس چیز کو آپ یہاں آسان کر لیں گے وہ آپ کے اعضاء سے آسان ہو کر نکلے گی، آپ کے اعضاء سے وہ چٹکی برابر میں کام ہو جائے گا. جس کو آپ یہاں مشکل بنا لیں گے، آپ کہیں کہ یار اس کو تو میں نہیں ہلا سکتا، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ حرکت ہی نہیں کر رہا ہے اس کو ہلانے کے لیے. آپ اپنے ذہن میں 2-4 مرتبہ یہ سوچیں اور یہ کہیں کہ یار میں اس کو نہیں ہلا سکتا، تو آپ کا ہاتھ اس کو نہیں ہلا پائے. بالکل مشکل سی بات ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ نہیں یار میں اس دروازے کو بھی یہاں سے اکھاڑ سکتا ہوں، تو آپ اس کے لیے تدبیر بنائیں گے، سوچیں گے، کوئی نہ کوئی ٹیکنیک لڑائیں گے اور آپ اس دروازے کو اکھاڑ کے لے جائیں گے. وہ ایک ہمارے سامنے ایک زندہ مثال بھی اس چیز کی ہے نا. آپ نے اکثر جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ زمین میں جو ہم نے گاڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں. اگر وہ چاہیں زور لگائیں تو وہ تو 1 منٹ میں اس کو اکھاڑ دیں، لیکن وہ ان جانوروں کی ایک سوچ ہے کہ بس ہم اس کے ساتھ بندھ گئے اور ہم اس سے نہیں نکل سکتے. تو اس سوچ کو توڑنا ہے. تو میرا آپ کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ سوچ کو توڑیں، اور کچھ بھی اگر، اور دوسری چیز یہ کہ پازیٹیو رہیں. یہ میں نے اپنی لائف میں بہت سیکھا، اور بلکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں کچھ ایکسٹرا ہی پازیٹیو ہوں، کیونکہ میں بالکل ہی رانگ باتوں میں سے بھی پازیٹیو چیزیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ شاید نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو تھپڑ بھی مارے آپ اس میں بھی سوچے کہ نہیں یار اس میں کوئی پازیٹیوٹی ہوگی، ہاں کوئی جو ہے نا میرا گال لال ہو گیا تو چلو اچھا ہو گیا، اچھا لگ رہا ہوں. میں اس ٹائپ کا پازیٹیو ہوں. آپ دیکھیے میں اس ٹائپ کا پازیٹیو ہوں، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. آپ کا دماغ کبھی گرم نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا اپنے دماغ ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھیں. بڑوں کا مقول ہے پاؤں گرم کا مطلب کہ ہر وقت حرکت میں رہے، اور دماغ ٹھنڈے کا مطلب اس کو سوچنے کا موقع دیں. اس کو گرم کر لیں گے تو پھر آپ وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، ریڈیٹر میں سے بھاپ نکل جائے گی. ایسے ہی ہے بالکل. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے پاکستان میں مدرسے کی تعلیم حاصل کی، پھر آپ مدینہ یونیورسٹی میں گئے، پھر آپ دوسرے ملک ملائیشیا میں گئے، وہاں سے ابھی آپ جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ آخری سیڑھی پر ہیں آپ وہاں پہ. ہماری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد کمپلیٹ ہوگا. تو آپ نے ان تینوں جگہوں پہ کوئی ڈفرینس، ایسا کوئی ڈفرینس دیکھا ہو جو ڈگری پہ کوئی اثر اندوز ہو اس چیز کا اثر، یا کچھ ایسا کہ جو لوگ آج کل باہر کی طرف زیادہ جا رہے ہیں تو وہ پاکستان میں رہ کے وہ کام نہیں کر سکتے، کیا وہ ڈگری پاکستان میں رہ کے نہیں لے سکتے، یا ایسا کون سا فرق ہے جس کی وجہ سے باہر جاتے ہیں یا پاکستان میں، اس میں کیا آپ کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے کہ مدرسے اور یونیورسٹی کے فرق کی بات کروں تو مدرسے کے اندر جو ہے وہ استاد اور شاگرد کا ایک تعلق جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کے اندر اس ٹائپ کا مضبوط نہیں ہو پاتا ہے. یہ فرق مجھے لگا. اور دوسرا فرق یہ لگا کہ مدرسے کے اندر جو ہے آپ کو ایک کتاب کے ساتھ، فن کے ساتھ، جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک بہت ہی گہری مناسبت ہو جاتی ہے. آپ گویا کہ اس کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنا وقت بتاتے ہیں کہ آپ اس علم کو گویا کہ گھول کر پی لیتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر مارکس کی دوڑ ہے، یونیورسٹی کے اندر CGPA کی دوڑ ہے. بالکل ایسے. یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں کہ مجھے اس علم اور اس فن سے کتنا میں نے حاصل کیا، وہ چیز کم ہے. یہ چیز زیادہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ میری CGPA کیا بنے گی، ایٹ دی اینڈ میری پوزیشن کیا بنے گی، ایٹ دی اینڈ میرے مارکس کیا بنیں گے، ایٹ دی اینڈ ان مارکس کی بنا پر کیا میں آگے کوئی جاب حاصل کر پاؤں. بالکل یہ نمبروں کی دوڑ لگی. مدارس کے اندر اگرچہ ہوتی ہے نمبروں کی دوڑ، لیکن وہ بہت ہی مائنر قسم کی، بہت ہی آخری درجے میں جا کر، اس سے پہلے اس علم کو حاصل کرنے کی، اس فن کو حاصل کرنے کی، اس میں اپنے آپ کو ماہر بنانے کی ایک محنت چل رہی ہے. دوسری بات، اگر آپ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پاکستان میں آپ نے ڈگری نہیں کی یا پاکستان میں لوگ ڈگری نہیں کرتے باہر کیوں جاتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے سب سے بنیادی فرق جو ہے وہ وسائل کا فرق ہے. کیونکہ وسائل زیادہ ہیں باہر کے ممالک میں، تو وہاں پر چیزیں زیادہ ہیں سیکھنے کے لیے، جو ریسرچ ٹولز ہیں وہ زیادہ یوز ہو رہے ہیں، جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ریسرچ کے حوالے سے بھی وہ وہاں یوز ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نظام بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس وسائل موجود ہیں. ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر ہمارے ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں، ہمارے یہاں کے وسائل ہماری بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. تو
تعلیم کو صرف 2% دے کر آپ اس سے کیا لے لیں گے. تو اس وجہ سے باہر کے ممالک میں چونکہ یہ چیزیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے جو باہر جا سکتا ہے وہ باہر ضرور جائے، لیکن اس کا موٹیو کیا ہونا چاہیے کہ واپس آ کے اپنے ملک کی خدمت کرے. تو میرا موٹیو یہی ہے کہ انشاءاللہ باہر سے جو بھی سیکھیں گے، ابھی یہاں پر میں اس لیے اپنے بچوں کو ٹرین کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پر میں اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہوں، اور ان سٹینڈرڈس کے اوپر اپنے بچوں کو تیار کرتا ہوں کہ آپ نے تحقیق کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا آگے لے کر چلنا. کیونکہ باہر کے ممالک میں نے دیکھا، میں ایک لائبریری کے اندر گیا، میں آپ کو بتاؤں تو لائبریری ایسی ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی شاپنگ مال بڑے سے بڑا آپ اٹھا لیں، وہ کتنا شاندار بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے آگے ہیج تھا، وہ بھی اس کے آگے کم تھا، کہ 5-6 منزلہ ہے اور اتنی کارپیٹڈ ہے، ساتھ ہی جھیل ہے، اس کے ساتھ بھی چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور جو ونڈو ہے جھیل کی جس سے جھیل نظر آتی ہے اس کے برابر میں ساری چیئرز لگی ہوئی ہیں، ساتھ ہی کتابوں کے ریک ہیں، وہاں سے لوگ کتاب لے کر آ کے بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور باقی لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اٹھیں تو ہماری باری آئے تو ہم جائیں. اور ہمارے یہاں بہت اچھی لائبریری ایک بنائی ہے، گیریزن لائبریری یہاں پر، لیکن میں وہاں پر گیا تو وہاں پر چند افراد، کیونکہ ہمارے عوام کی مینٹلٹی یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے پڑھ کر کچھ بننا ہے، ہم نے ریسرچ سے، تحقیق سے کچھ بننا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ ترقی یافتہ ممالک اگر اٹھا لیں نا، صرف 5 بھی اٹھا لیں، آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو انہوں نے صرف اور صرف ریسرچ، لائبریریز، لیبارٹریز، تحقیق، جستجو، اس چیز کو پروان چڑھا کر اپنی ترقی کو بڑھایا. اور ہمارے ہاں آپ کو کھانے کی دیگوں پر لائنیں ملیں گی، آپ کو مزاروں پر لائنیں ملیں گی جہاں پر لنگر بٹ رہا ہے، آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لائنیں ملیں گی. تعلیم حاصل کرنے کے لیے لائن، یا کوئی کہیں سے کوئی فری کتاب مل رہی ہے، کتابیں آپ فری رکھ کے بیٹھ جائیں، کتنے لوگ ہوں گے جو آ کے اس کو لے کے جائیں گے؟ بہت کم. لیکن فری آپ کھانا رکھ کے بیٹھ جائیں، فری کچھ لے کے بیٹھ جائیں، لڑائیاں ہو جائیں گی وہاں. تو اپروچ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی عوام کی اپروچ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہی ہے. تو جو چاہ رہی ہے وہی مل رہا ہے، وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے. تو ہم ان کی چاہت پر جا کر وہاں سے لے کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر ان میں یہ چاہت بیدار کر سکیں کہ آپ یہ اس چیز کو حاصل. اچھا، میں اب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایسا پیغام ہماری نوجوان نسل کو دیں کہ جن کے اندر ایک جستجو پیدا ہو، طلب پیدا ہو کہ وہ یہیں کے ہو کر رہیں، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کریں. کچھ ایسا پیغام دیں ہماری نوجوان نسل کو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی کمی نہیں ہے. دنیا کے اندر جو نوجوانوں کی اسٹرینتھ کی پرسنٹیج ہے اس میں ہم سب سے اوپر والے نمبروں پر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت تو ہے، صرف یہ کہ ان کو گائیڈ لائن نہیں ہے، ان کو لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے. دیکھیں نا، ایک ٹیچر، ہمارے یہاں ایک ٹیچر بھی اگر اپنا فرض منصبی پورا ادا کر دے نا تو ہمیں کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر توجہ دے کر اس کے اندر سے وہ چیز نکال کے رکھے کہ بھائی یہ تیرا ایسی چیز ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی رکھی ہے جس میں وہ باقی سب سے الگ ہے. آپ بھی سوچیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ یار ایک چیز تو ایسی ہے کہ یار یہ میں ان سارے جو سامنے بیٹھے نا ان سے اچھی کر سکتا ہوں. میں بھی اپنی چیز ایسی سوچ سکتا ہوں کہ میرے اندر یہ چیز ایسی ہے کہ میرے سامنے کوئی 100 لوگ بیٹھے ہوں، 200 لوگ بیٹھے ہوں، ان سب سے اچھی وہ چیز میں کر سکتا ہوں. تو اسی طرح ہر بندے کے اندر وہ چیز ہے. استاد کا کام اکثر بندے کو نہیں پتا ہوتا. ہم نے کتنے ٹریننگ سیشنز کرائے، ہم نے سب سے پوچھا جی آپ بتائیں جی آپ کی سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. آپ کے اندر سب سے اچھا کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. آپ کے اندر پازیٹیو نیگیٹو باتیں کیا ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. استاد کا کام کیا ہے کہ وہ نکال کر سامنے رکھ دے کہ یہ تیرا چیز ہے، اس کے اوپر محنت کر تو آگے جائے گا. ایک یہ چیز اس کی کمی ہے. تو جہاں پر بھی کوئی کسی کا مینٹور ہے، والد ہے، اس کا بھی یہ کام ہو سکتا ہے، والدین کا، اساتذہ ہیں ان کا یہ کام ہو سکتا ہے، ٹیچرز ہیں، ٹرینرز ہیں، ان کا یہ کام ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو اب یہ تو ہوگی نا دوسروں کرنے کی بات، نوجوان خود کیا کریں، ہارڈ ورک کریں. آج کل دور ہے اسمارٹ ورک کا. دور کیا ہے؟ اسمارٹ ورک کر لیں جی، بٹن دبائیں یہ ہو گیا، بٹن دبائیں یہ ہو گیا، بٹن دبائیں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہو جاتا ہے. لیکن ہارڈ ورک کا مقابلہ نہیں، ہارڈ ورکنگ کا مقابلہ نہیں. اب آپ نے ایک چیز ایجاد کر لی ایسی کہ جس نے اس چیز کو یہاں سے اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے آپ نے سائنس کی ترقی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن ایک جو چیز آپ اس کو اٹھا کر لے کر جائیں گے، ہارڈ ورکنگ کا مقابلہ نہیں. ہارڈ ورکنگ سے آپ لازمی گول تک پہنچیں گے، اسمارٹ ورکنگ سے پہنچنا پڑتا. لوگ اس کو ویسے اسمارٹ ورکنگ اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جگاڑ. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ ملے، اس بیچ کے راستے سے آپ پہنچ تو جائیں گے لیکن قابل نہیں ہو پائیں گے. قابل نہیں ہو رہا، یقین نہیں ہے کہ پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. میں کل پرسوں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اب نوجوانوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 9th-10th کے جو ٹاپرز لوگ تھے وہ اپنے استاد کے پاس گئے کہ ہم جس فیلڈ میں جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا.
ہم نے صرف کتابیں رٹی ہیں، کتابیں رٹ کے ہم ٹاپر ہو گئے ہیں، اور اللہ معاف کریے جو کرونا کے چکر میں 1100/1100 نمبر لیے ہوئے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بڑا خطرہ کہ کل کو یہ اپنے اساتذہ کو آگے روئیں گے بالکل کہ آپ نے ہمیں کیا کرایا ہے، ہم ٹاپر تو ہو گئے لیکن ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں. بالکل. تو یہ کیا تھا؟ اسمارٹ ورک تھا. آپ نے ہارڈ ورک کی طرف جانا ہے. مجھے میرے استاد کا، میٹرک کے استاد کا فکرہ، میرے لیے سب سے پہلے مینٹور وہ تھے، لائف کو سدھارنے والے، جن کے پاس میں نے پرائیویٹ 9 10 چھٹی 7ویں 8ویں پڑھی. ان کے بہت سے فکرے ایسے تھے جو مجھے ابھی بھی یاد ہیں. وہ ایک فکرہ ان کا یہ تھا کہ بچہ، محنتی بچہ، ذہین بچہ فیل ہو سکتا ہے، محنتی بچہ فیل نہیں ہو سکتا. یہ میری 30 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. انہوں نے کہا مجھے کہ ذہین بچہ فیل ہو سکتا ہے، محنتی بچے کو میں نے آج تک فیل نہیں ہوتے دیکھا. اور یہی تھا. کتنے ذہین بچے صرف اس آسرے پہ رہتے ہیں ہم تو آخری رات میں پڑھ لیں گے، ہم تو کر جائیں گے، اور وہ نہیں، کبھی کبھی نہیں ہو پاتے. لیکن جو محنتی بچہ، وہی خرگوش اور کچھوے والی مثال ہے، کچھوا چلتا رہا جو پہنچ گیا. چاہے فرضی مثال ہے لیکن ہے. یہی انہی مثالوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ میں آج بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں. ایک اور بات کہ میری ایک یہ بھی ڈسٹنکشن رہی ہے کہ میں چھٹی نہیں کرتا. تو آپ بھی اپنے کاموں میں سستی سے بچیں. اب ہمارے وہی ٹیچر مجھے کہتے تھے جو میرے مینٹور ہے کہ دنیا کے اندر جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن ترقی یافتہ قومیں ڈبل کام کرتی ہیں، اور ہم چھٹیوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اس دن کو بھی چھٹی کر لیں، اس دن کو بھی چھٹی کر لیں، اس دن کو بھی چھٹی کر لیں، اس دن کو بھی چھٹی. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جب میں میٹرک میں تھا تو میرے اساتذہ نے بھی، ان میں سے ایک ٹیچر نے بتایا کہ جو بچہ چھٹی نہیں کرے گا نا، اس کے پاس ہونے کی اچھے نمبروں میں گارنٹی میں دیتا ہوں. بالکل ایسے. انہوں نے یہ بات اس وقت کی تھی، اور مجھے آپ کی بات سے وہ بات یاد آ گئی. اساتذہ کی باتیں جو تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی نعمل بدل نہیں. تو اس لیے اس استاد کی جو باتیں، وہ تو بلکہ ہمیں کہا کرتے تھے، اور وہ خود انہوں نے بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا. دیکھو نا، ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف بولتا نہیں ہے، وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. ہمارے استاد بخار کے اندر، میں آج ان کا نام بھی لوں گا، سر غلام حیدر صاحب، آج بھی وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 40 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے. بخار میں 103 بخار کے اندر بیٹھے ہیں، اور وہ دروازہ پکڑ کے یوں بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اور وہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ چھٹی کر دی بچوں کو. بارش ہے، طوفان ہے، آندھی. ان کا ایک مقولہ تھا، بیٹا تم مر بھی جائے نا، تو نے یہاں آنا ہے، تیرا جنازہ میں پڑھاؤں گا. کیا بات ہے. وہ چیز میرے دماغ میں ایسی بیٹھے. میں آپ کو 2004 کی بات بتا رہا ہوں. میرے دماغ میں ایسی بیٹھی کہ میں نے آج تک چھٹی نہیں کی. میں مطلب بلا وجہ، جیسے ویسے تو چھٹی ہو جاتی، بلا وجہ کہ یار بس آج جانے کا دل نہیں کرا، نہ پڑھنے میں نہ پڑھانے میں. یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی شوق. تو یہ ایک چیز جو ہے کہ ڈیڈیکیشن، موٹیویشن، یہ ایک سامنے رکھیں. دوسرا یہ کہ ہارڈ ورک پہ بلیو کریں، کہ محنت پر بلیو کریں. محنت سے بڑھ کر کامیابی کا راستہ کوئی ہے ہی نہیں. محنت سے جی نہ چرائیں، ادھر ادھر کہیں اپنے آپ کو نہ لگائیں، ادھر ادھر کے پنگوں میں نہ لگائیں. اپنی ایک سمت بنائیں. اور دوسری آخری بات یہ کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے گول بنائیں. یہ نہ سوچیں گے میں نے 10 سال بعد کہاں ہونا ہے، میں نے 10 سال کے بعد کیا کرنا ہے. وہ ایک سوچ لیں، لیکن اس کے بعد یہ سوچیں گے میں نے اس سال کے اینڈ تک کہاں ہونا ہے، دسمبر تک میں نے کہاں پہنچنا ہے، دسمبر 2022 تک. اس کے بعد جون 2023 تک میں نے کیا کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گول بنا کر چلیں گے، آپ کے ٹارگیٹ ہوتے رہیں گے. جی بالکل، آپ نے ایسی بات کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گول بنائیں اور سخت محنت کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، تو پھر یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے، بہت سی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں. ناظرین، انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کا صلہ انسان کو بہت جلد ملتا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے محنت سے آگے بڑھیں، نہ کہ آپ شارٹ کٹ کے ذریعے سے آگے جائیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ چمک ستارے فیض کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.